اس واقعے کے بعد قاسم کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ روز میری خیریت پوچھنے گھر آتا اور میرے کمرے میں آ جاتا۔ ابا جان اور قاسم گھنٹوں میرے کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ میں خاموشی سے سب دیکھتی رہتی اور سوچتی رہتی، کیا قاسم مجھ سے ہمدردی میں یہ سب کر رہا ہے یا اس کو مجھ سے سچ میں لگاؤ ہو گیا؟ کچھ ہی دنوں میں جیسے وہ ہمارے گھر کا فرد بن گیا، سب اس سے گل مل گئے۔ آج بھی ابا جان اور قاسم میرے کمرے میں تھے۔ چائے اور ڈھیر ساری باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک ابا جان کو فون آیا، مسجد میں کوئی مسئلہ آیا ہے، ابا جان کو جانا پڑ گیا۔ انہوں نے قاسم سے قدرے معذرت زدہ لہجے میں اجازت مانگی اور مسجد کی طرف چل دیے۔ اب میں اور قاسم اکیلے کمرے میں تھے۔ میں لیٹی ہوئی تھی اور وہ میرے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ابا جان کے جانے کے بعد وہ میری طرف مڑا اور کچھ لمحے میرے اور قاسم کے درمیان سکونت طاری رہا۔ پھر اس نے ہمت کر کے اس خاموشی کو توڑا اور مجھے مخاطب کیا، زویا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور بولا، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ جائیں، ابا جان بھی بہت دیر سے گھر آئیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، زویا میں جانتا ہوں تم گھبرا رہی ہو، مگر فکر نہ کرو، میں چلا جاؤں گا، بس مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اپنا چہرہ دوسری طرف کیے میں اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ بولا، زویا جس دن تم میرے گھر آئی، اس دن سے ہی میں تم سے بہت، ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ میں نے اسے وہیں سے روک دیا۔ رک جائیں قاسم، بس کر دیں، چپ کر جائیں پلیز، اللہ کا واسطہ آپ کو، ابا جان کو ذرا بھی پتہ چل گیا نا تو میری جان لے لیں گے، چپ کر جائیں اور پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ آپ کو نہیں پتہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں گناہ سمجھی جاتی ہیں، کیوں آپ میری جان کے دشمن ہو رہے ہو؟ آپ جاؤ پلیز۔ وہ نہیں اٹھا۔ اس نے تو جیسے سوچ رکھا تھا کہ آج بات مکمل کر کے ہی جائے گا۔ زویا چپ کرو اور آرام سے میری بات مکمل ہونے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ کہا نہ میں بات مکمل کر کے چلا جاؤں گا، سو چپ، بالکل چپ۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی اور قاسم نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی بات کو پھر سے شروع کر دیا۔ زویا میں پہلی نظر سے ہی تمہیں پسند کرنے لگا تھا۔ اس دن میں تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو بس لگا کہ جیسے مجھے صدیوں سے تمہاری تلاش تھی۔ اس دن کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، نہ اپنا نہ کسی چیز کا، بس تم، صرف تم ہی میرے دل و دماغ میں بس گئیں۔ ہر لمحہ ہر پل بس تمہیں سوچتا ہوں۔ دل ہے کہ تمہارے پاس بھاگتا ہے، آنکھیں تمہیں جب تک دیکھ نہ لیں چین ہی نہیں ملتا۔ زویا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ تو بس باقاعدہ اپنے والدین کو لے کر آؤں گا اور تم سے مکمل عزت کے ساتھ نکاح کروں گا۔ زویا سن رہی ہو نا؟ بس کچھ دن اور، پھر تم میری شریک حیات ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں ایک کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ میں تو جیسے سکتے میں پڑی اس کو دیکھی جا رہی تھی، جیسے میری سانسیں تھم گئی ہوں، وجود پتھر کا ہو گیا ہو۔ اس نے جب مجھے ہلکا سا جھنجھوڑا تو میں واپس ہوش میں آئی تو قاسم نے پھر لفظ دہرائے، زویا بس کچھ دن اور، پھر تم میری شریک حیات ہو جاؤ گی، وعدہ ہے میرا۔ اتنا بولتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے اجازت طلب کر کے چلا گیا۔ ہمارے گھر میں موبائل رکھنا منع تھا، مگر قاسم نے مجھے موبائل لا کر دیا۔ اب گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بگڑا ہوا امیر زادہ میری کل کائنات بن گیا۔ کیا محبت ایسی ہی ہوتی ہے؟ کیا یہ سچ میں اتنا پاک اور خالص رشتہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا؟ ایک عجیب احساس جو سارا دن مجھے اپنے حصار میں لیے رکھتا تھا۔ کیا قاسم بھی ایسے ہی میرے لیے محسوس کرتے ہوں گے؟ مگر یہ جو بھی تھا بہت خوبصورت تھا، بہت خاص تھا۔ میں آج سکول سے گھر آ رہی تھی کہ قاسم مجھے پک کرنے آ گئے۔ گیٹ کے باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جلدی سے باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ قاسم مجھے لے کر ایک ہوٹل میں آ گئے اور کھانا کھانے کا آرڈر دیا۔
ہم کھانا آنے تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ قاسم نے مجھے بولا کہ زویا، میں اپنے والدین کو تمہارا رشتہ لینے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں تو گھبرا گئی۔ نہیں قاسم، ابا نہیں مانیں گے۔ ابا جان میرا گھر سے نکلنا بند کر دیں گے۔ میری گھبراہٹ دیکھ کر قاسم میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، زویا کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تم سے شادی کروں گا، اپنی عزت بناؤں گا۔ مولوی صاحب کیوں منع کریں گے؟ تم اس بات کی فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ قاسم مجھے تسلیاں دیے جا رہا تھا اور میری جان تھی کہ نکلنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اتنے میں کھانا آ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر قاسم مجھے گھر ڈراپ کیا اور بولا، زویا پریشان نہیں ہونا، تم تیار رہو، کل امی ابو کو لے کر آ رہا ہوں میں۔ اتنا بول کر قاسم مسکرایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ میں گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے امی جان بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، زویا ادھر تو آؤ۔ امی کے یہ لفظ سننے ہی تھے کہ میرے تو اوزان ہتا ہو گئے۔ میں بکلاہٹ میں پلٹی اور بولی، جی امی، جی امی، کیا بات ہے؟ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر امی بولی، زویا کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ امی نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ماتھا سرد پڑا تھا، ہاتھ دونوں ٹھنڈے تھے۔ امی پریشان ہو گئیں، زویا کیا ہوا؟ بولو، تم ٹھیک ہو نا؟ کیوں اتنی ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہو؟ امی کی فکر دیکھ کر میں جلد خود کو سنبھالنے لگی اور بولی، نہیں امی، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں نا، بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں نا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، دیکھیں آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا بولتے ہی میں جلدی سے اٹھی اور اٹھتے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور آ کر اپنے بستر پر گر گئی۔ آج تو اتوار کا دن تھا۔ میں صبح اٹھ گئی اور گھر کو صاف کرنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ آج قاسم اپنے والدین کے ساتھ آئے گا، تو مجھے اس سے پہلے سب کام ختم کرنے تھے، صفائی، ناشتہ، کپڑے، سب کام جو ہمارے جیسے گھروں میں عموماً چھٹی والے دن ہوا کرتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک کام کرتے ہوئے مجھے دن کے 12 بج گئے تھے۔ امی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی تھیں اور میں کپڑے پھیلانے چھت پر گئی ہی تھی کہ میرے موبائل پر کال آ گئی۔ قاسم کا نام دیکھ کر میری تو جان نکل رہی تھی۔ کال اٹھاؤں کہ نہیں، ہمت ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ دل ایک لمحے کو گلے تک آتا اور دوسرے لمحے سینے میں چلا جاتا۔ خیر ہمت کر کے کال پک کی تو قاسم فوراً بولا، زویا کی بچی کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی؟ میری جانتی ہو نا تم، فکر ہونے لگ گئی تھی مجھے۔ سنو زویا، ہم آدھے گھنٹے میں تمہارے گھر آنے والے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ اتنا بول کر قاسم نے کال کاٹ دی اور میں بکلاہٹ میں کپڑے جیسے تیسے پھیلا کر نیچے آئی، کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی۔ ابھی مشکل سے 25 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ قاسم آ گیا۔ الہی بچا لینا، آج میری قبر نکلنے والی ہے۔ ابا جان کو پتہ چلا تو میں تو ماری جاؤں گی۔ اے مالک بچا لے مجھے۔ زویا کی بچی تو ماری گئی آج، پڑھ لے اپنے کل ابھی پڑھ لے، بعد میں موقع نہیں ملنا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے میں خود کلامی کیے جا رہی تھی کہ اتنے میں چھوٹی اندر آئی اور بولی، زویا بھی پتہ ہے کون آیا ہے؟ میں قدرے معصومیت سے بولی، کون آیا ہے؟ مجھے کیا پتہ کون آیا ہے، میں تو اپنے کمرے میں ہوں، بتاؤ کون آیا ہے؟ ماموں تو نہیں آ گئے؟ میں ماموں کو مل کے سلام کر کے آتی ہوں۔ میں اٹھی ہی تھی کہ چھوٹی بولی، ارے آپ بھی، قاسم بھائی آئے ہیں اپنی امی ابو کے ساتھ۔ میں ایسے محسوس کروایا کہ جیسے مجھے تو معلوم ہی نہ ہو اور بولی، کیوں؟ قاسم کیوں آ گیا اور اپنے والدین کے ساتھ کیوں آ گیا؟ وہ تو اتنے امیر لوگ ہیں، ہمارے چھوٹے گھر میں کیسے آ گئے؟ چھوٹی بولی، آپی اب یہ تو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا، چلو میں جا کر پوچھ کے آتی ہوں۔ اتنا کہتے ہی چھوٹی باہر چلی گئی اور میں شکر کا سانس لیا۔ ابھی 1 منٹ نہ گزرا تھا کہ امی جان کمرے میں آ گئیں۔ زویا بیٹا کدھر ہو؟ سنو باہر قاسم اپنے والدین کے ساتھ آیا ہے، تم اچھے سے تیار ہو کر دوپٹہ لے کر آ جاؤ بھائی، چلو میری بچی۔ اتنا بولتے ہی امی جان میرا ماتھا چوما اور باہر چلی گئی۔ میں حیران قدرے ہوش حالت میں تھی، دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے اور ہاتھ پاؤں ڈر کے مارے سن ہو رہے تھے۔
خیر میں آئینہ دیکھتے ہوئے خود کو تھوڑا سا سنوارا، دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی لاؤنج میں سب بیٹھے تھے۔ قاسم ابا جان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں باہر آئی تو ابا جان بولے، آ گئی میری بیٹی، آؤ زویا میرا بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ابا جان کے بولنے پر سب نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور میں السلام علیکم بول کر سب کی نظروں کو خود سے ہٹانے کی کوشش کی۔ قاسم کی امی نے اونچی آواز میں سلام کا جواب دیا اور اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور بولی، تو تم ہو زویا، آؤ بیٹا، آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میرے کندھے کو ہاتھ رکھ کر وہ مجھ سمیٹتے ہوئے مجھے اپنے پاس لے آئی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ چند لمحے کی خاموشی ہوئی۔ میری نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہر کوئی مجھے ہی گھور رہا ہو۔ پھر قاسم کی امی نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات شروع کی۔ میرے ابا جان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، مولوی صاحب، آپ کے گھرانے کو کون نہیں جانتا، ایک عزت دار، پردہ دار اور سلجھا ہوا گھرانہ ہے ماشاءاللہ آپ کا۔ آپ کی بچیاں معصوم اور دنیا داری سے بالکل پرے ہیں۔ میں آج یہاں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے آئی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کو آپ کی فرزندی میں دینا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی بیٹی زویا بہت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کی بہو زویا بنے۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی ابا جان قدرے عاجزانہ لہجے میں بولے کہ بہن بہت شکریہ، آپ نے مجھے میرے گھر کو اتنی عزت دی، مگر ہم ایک مڈل کلاس ہیں اور آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری بچی اتنے بڑے گھر میں کیسے ایڈجسٹ کر پائے گی؟ ابا جان کے لہجے میں قدرے فکر اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ کون باپ نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹیاں اچھے گھروں میں بیاہی جائیں، اور قاسم نے ہمارے گھر آ کر ابا کو پہلے ہی اپنے بھروسے سے جیت لیا تھا۔ ابا جان بہت اچھے سے جانتے تھے کہ قاسم ایک سلجھا ہوا فرما بردار لڑکا ہے۔ ابا جان کی بات سنتے ہی قاسم کے ابو بولے، ارے بھائی صاحب، یہ گھروں کے اونچے ہونے پر میں یقین نہیں رکھتا۔ زویا آپ کی بیٹی ہے، یقیناً اسلام، قرآن اور تعلیم، اس کی تربیت میں آپ نے بھری ہوئی ہوگی۔ ہمیں ایک ایسی ہی بہو چاہیے جو ہماری نسل کو اسلام اور دین پر چلا سکے، ورنہ اللہ معاف کرے آج کل کے دور میں بچیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بیٹے نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو سلجھے اور پردہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ابا جان آج میرے لیے اتنے اچھے الفاظ سن کر اور اتنا اچھا رشتہ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ میں جتنا ڈر رہی تھی ویسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، بلکہ ابا جان نے تو بہت خوشی سے اس رشتے کو منظوری دے دی تھی۔ اور پھر رسماً میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے گئے اور مجھے قاسم کی ہونے والی زوجہ، بیوی کا درجہ دے دیا گیا۔ سب باتیں طے پا گئیں۔ ابا جان نے نکاح بالکل سادہ کرنے پر اصرار کیا، کیونکہ ابا جان مسجد کے امام تھے اور وہ ہر کام مذہبی طریقے سے انجام دینا چاہتے تھے تاکہ معاشرے میں دین کو فروغ ملے۔